شنیدہ۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ اردو کی مختلف لغات کی روح سے غزل عورتوں کے ساتھ بات چیت اور عشق بازی کو کہتے ہیں۔ ہرن کے منہ سے بوقت خوف جو دردناک چیخ نکل سکتی ہے اسے بھی غزل کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے غزل کے دو مختلف معنی پر بات کی۔ ابتدا میں جو غزل لکھی گئی اس غزل کے موضوعات اول الذکر لغوی معنی یعنی عورتوں کے ساتھ بات چیت اور عشق بازی نے متعین کیے، اور اس غزل کا لہجہ آخر الذکر لغوی معنی یعنی ہرن کے منہ سے نکلنے والی دردناک چیخ نے تراشا۔ یعنی اول جو غزل لکھی گئی اس میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا بیان تھا، اور اس دور کی شاعری کے لہجے پر اداسی اور درد غالب رہا۔ یوں وہ غزل جو فارسی زبان میں بام عروج کو پہنچی اور اردو زبان میں اپنی مخصوص شان کے ساتھ داخل ہوئی، اس کی یہی تعریف ممکن تھی۔ غزل ایسی صنف سخن کو کہتے ہیں جس میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا بیان ہو اور اس میں درد و سوز نمایاں ہو۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے لیکن اس کی ابتدا فارسی ادب سے ہوئی۔ اگرچہ عربی شاعری میں غزل کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، اور ایسی شاعری جس میں محبوب کے حسن و عشق کی داستان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا تھا غزل کہا جاتا تھا، مگر غزل نے بطور مخصوص صنف شاعری ایران میں ہی وجود پایا۔ قصیدے کا آغاز رومانوی اشعار سے ہوتا تھا جنہیں تشبیب یا نصیب کہا جاتا تھا۔ شعرائے ایران نے جب قصیدے کی تشبیب میں یہ صلاحیت دیکھی کہ اسے ایک الگ صنف شاعری کی حیثیت سے پروان چڑھایا جا سکتا ہے تو انہوں نے تشبیب کو قصیدے سے الگ کر کے لکھنے کا آغاز کیا، اور یوں فارسی ادب میں غزل نے پرورش پائی۔ 9ویں صدی کے اواخر میں فارسی ادب کے مشہور شاعر عبداللہ جعفر رودکی کے ہاں غزل کے ابتدائی نقوش ملتے ہیں۔ 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی میں فارسی غزل شہرت کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ ہندوستان کی تاریخ میں غیر ملکی حکمرانوں کو بہت اہمیت حاصل رہی ہے۔ ان حکمرانوں کی آمد کے ساتھ ہی دیگر زبانوں کا ادب بھی ہندوستان میں داخل ہوتا رہا، جن میں سے فارسی ادب سب سے اہم تھا۔ فارسی زبان و ادب نے ہندوستان میں بہت مقبولیت حاصل کی۔ فارسی شاعری اپنی رعنائی اور انفرادیت کے سبب دلکشی کی حامل تھی۔ یہ شاعری جب ہندوستان میں مقبول ہوئی تو اردو زبان نے بھی فارسی شاعری کی مختلف اصناف کو جذب کر لیا۔ یوں فارسی ادب سے غزل اردو ادب میں اپنی تمام تر رعنائیوں اور انفرادیت کے ساتھ داخل ہوئی۔ اردو غزل کا پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ کو مانا جاتا ہے، جو والی گولکنڈہ تھا اور شہنشاہ اکبر کا ہم اثر تھا۔ قلی قطب شاہ کا دور 1565 سے 1611 عیسوی تک کا ہے۔ ولی دکنی کو اردو غزل کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ بعض محققین کے نزدیک ولی دکنی ہی اردو غزل کا اولین شاعر ہے۔ مہلکہ چندہ بی بی کو اردو غزل کی پہلی شاعرہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ میر تقی میر کو اردو غزل میں مہارت کے سبب خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ اسد اللہ خان غالب کو کثرت رائے سے اردو غزل کا بہترین شاعر مانا جاتا ہے۔ ابراہیم ذوق، الطاف حسین حالی، علامہ محمد اقبال، فراق گورکھپوری، ناصر کاظمی، فیض احمد فیض اور احمد فراز اردو غزل کے باب میں اپنی تخلیقات کی صورت میں بہترین ادبی سرمایہ چھوڑنے والوں میں سے چند ایک نام ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو ادب میں غزل کو جو شہرت ملی وہ اردو شاعری کی دیگر اصناف میں سے کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ آئیے غزل کی چند بنیادی خصوصیات پر بات کرتے ہیں جو اس صنف کو دوسری اصناف سے منفرد بناتی ہیں۔ 9ویں صدی میں وجود پانے والی غزل آج 1000 سال سے زیادہ کا سفر طے کر چکی ہے۔ اس غزل میں موضوع کے اعتبار سے بے حد وسعت پیدا ہو چکی ہے۔ وہ غزل جس کی ابتدا عورت کے حسن و عشق کے موضوع کے ساتھ ہوئی تھی آج اس قدر وسیع ہو چکی ہے کہ انسانی فکر میں سما جانے والے تمام تر موضوعات کو غزل اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ عشق و محبت، فکر و فلسفہ، دین و اخلاق، عرفان و تصوف، سیاست و معیشت، نفسیات و سماجیات، غرض، زندگی اور کائنات سے متعلق کوئی بھی موضوع غزل میں آسانی سے سما سکتا ہے۔ غزل کا ہر شعر موضوع کے لحاظ سے مکمل ہوتا ہے۔ کسی بھی ایک شعر میں بیان کیے گئے موضوع کو اپنے اظہار کے لیے کسی دوسرے شعر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یوں غزل کا ہر شعر معنوی لحاظ سے ایک مکمل اکائی ہوتا ہے۔ غزل کے لیے کوئی بہر مخصوص نہیں،
مگر شرط یہ ہے کہ تمام اشعار ایک ہی بحر میں لکھے گئے ہوں۔ غزل کے تمام اشعار ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ قافیہ غزل کا لازمی جزو ہے مگر ردیف غزل کے لیے لازم نہیں ہے۔ غزل ردیف کے بغیر بھی لکھی جاتی ہے اور ایسی غزل کو غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ غزل کا آغاز مطلع سے ہوتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غزل میں ایک سے زائد مطلع بھی شامل کیے جا سکتے ہیں مگر لازم یہ ہے کہ تمام مطلع اکٹھے یکے بعد دیگرے اور غزل کے آغاز میں شامل ہوں۔ غزل کا اختتام مقطع پر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرتا ہے۔ غزل کے اشعار کی تعداد کے حوالے سے مختلف آراء موجود ہیں مگر بہتر یہی سمجھا جاتا ہے کہ غزل کے اشعار طاق میں ہوں اور ان کی تعداد 5 سے 11 تک ہو۔